ایک انقلابی اکبر یونس انصاری۔ سن 50 کا ذکر ہے کہ محمد اصغر انصاری ہندوستان کے شہر لکھنؤ سے ایک نئی اور آزاد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان ہجرت کرتے ہیں اور مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ جا بستے ہیں۔ انصاری صاحب چونکہ ٹریڈ یونینسٹ تھے اور وکیل بھی، آج کے نہیں اس وقت کے وکیل جن کی زندگی کا مقصد تھا کہ معاملات کو درست کیا جائے اور ان لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی جائیں جو مالی طور پر اس قابل نہیں کہ وکیل کر سکے۔ ایسی دیوانی سوچ رکھنے والا مالی طور پر کیسے خوشحال ہو سکتا ہے جس کا نصب العین اپنا وقت اور سرمایہ دوسروں پر لٹانے پہ لگ جائے۔ اصغر انصاری ڈھاکہ سے کراچی آئے اور فرید النساء بیگم سے رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ انہی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اکبر رکھا جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ اکبر یونس انصاری کے نام سے جانتے ہیں۔ اکبر 25 دسمبر 1955 کو پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب آزاد مملکت پاکستان اپنے ابتدائی سیاسی، معاشی اور ثقافتی بحران سے گزر رہا تھا۔ اکبر کے والد چونکہ ایک ترقی پسند انسان تھے اور وکیل بھی، چنانچہ انہوں نے کراچی میں PIB کالونی میں سکونت اختیار کی جو مہاجرین کی پہلی بستی تھی اور جہاں سبھی پڑھے لکھے لوگ آباد تھے۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی گھر میں پرورش پانے والے بچے لاشعوری طور پہ وہ سب کچھ سیکھتے رہتے ہیں جو کہ ان کی والدین کی زندگی میں چل رہا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اکبر کے خون میں سیاست، انقلاب اور عام آدمی کے لیے کچھ کرنے کی لگن یقینی طور پر اپنے والد اصغر انصاری سے منتقل ہوئی۔ اکبر نے ابتدائی تعلیم ہیپی ڈیل اسکول سے حاصل کی اور میٹرک جمشید روڈ پر واقع گرین ووڈ اسکول سے۔ وہ اسکول اس زمانے کی ماہر تعلیم مسز قزلباش کی نگرانی میں چل رہا تھا۔ وہ اپنے زمانے کی سخت ترین ایڈمنسٹریٹر بھی سمجھی جاتی تھیں اور طلبہ مرد اساتذہ سے کم اور ان سے زیادہ ڈرتے تھے۔ اکبر روزانہ PIB سے جمشید روڈ 15 منٹ کا پیدل سفر طے کرتے رہے۔ وہیں سے اکبر نے سیکھا کہ دوستوں کے ساتھ کس طرح چلا جاتا ہے اور دوستیاں کس طرح نبھائی جاتی ہیں۔ یہاں سے میٹرک کر کے انہوں نے عائشہ بھوانی میں داخلہ لیا اور FC امتیازی نمبروں سے پار کر کے NED آ گئے۔ کہتے ہیں کہ NED سے ان کا رشتہ عائشہ بھوانی میں ہی قائم ہو گیا تھا، چونکہ ان کو جو معلم ریاضی کی ٹیوشن پڑھاتے تھے وہ NED کے اسٹوڈنٹ تھے اور وہیں سے اکبر کے دل میں NED کی محبت جاگی اور ادارے کا احترام بھی۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ NEDians کافی اچھا پڑھاتا تھا اور NED میں داخلے کے لیے بھی کافی اچھے نمبر دلانے کی کوشش بھی کی تھی۔ چونکہ ان کے خون میں سیاست تھی، اس لیے عائشہ بھوانی کے زمانے ہی میں اردو زبان کے خلاف سندھ اسمبلی میں ایک بل منظور ہوا اور یہ ایک مجمع کے ساتھ مظاہرے میں گورنر ہاؤس پہنچ گئے اور پولیس کے لاٹھی چارج کا شکار بھی ہوئے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اس مظاہرے اور لاٹھی چارج سے یہ بھی سیکھ لیا کہ پولیس کے نرغے سے کس طرح بچا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ NED آ گئے، NED کے شہر میں گم ہو گئے۔ NED کے شہر کو وہی سمجھ سکتا ہے جہاں داخلے کے لیے اس نے دن رات چھت پر بیٹھ کے پڑھائی کی ہو اور پھر اس امید پہ کہ FC میں اچھے نمبر آئیں گے، FSC میں اچھے نمبر آئیں گے اور ایک روشن مستقبل کے حصول کے لیے NED کی میرٹ لسٹ میں نام بھی۔ ابھی NED کا پہلا دن تھا کہ ان پر ہر طرف سے سینئرز کی جلغار ہو گئی، جس میں اسلامی جمعیت طلبہ اور PSF کے لڑکے شامل تھے۔ باپ چونکہ انقلابی کمیونسٹ فکر کے انسان تھے تو اکبر کو یہ طے کرنے میں دیر نہیں لگی کہ انہیں کس طرف جانا ہے۔ یوں وہ پہلے ہی دن سے PSF کی محبت میں گرفتار ہوئے اور طبیعتاً اتنے شریف ہیں کہ آج تک NED کو اپنی پہلی محبت کہتے ہیں۔ NED میں مبشر اسلم، اقبال کھتری، سردار حمید اور ارشاد سلیم کی سنگت ملی اور اس نعرے کے ساتھ ہو لیے کہ بلڈ اے بیٹر NED فار NEDians۔ اکثر اکبر طلبہ سیاست میں آہستہ آہستہ اپنی منزلیں طے کرتے رہے۔ مسلسل 3 سال PSF کو جتوانے کے بعد وہ اپنے اتنے پسندیدہ اور ہر دل عزیز ہو چکے تھے کہ لوگوں نے اگلی انتخابی مارکے کے لیے اپنی نگاہیں اکبر انصاری پر جما لی۔ یہ PSF کے پینل میں صدارت کے لیے منتخب ہوئے، حالانکہ یہ الزام مجھ پہ لگاتے ہیں کہ ان کی نومینیشن اسپیچ میں نے تیار کی تھی، لیکن یقیناً یہ اکبر کی شخصیت کا کرشمہ تھا کہ وہ پہلے پارٹی کے امیدوار بنے اور پھر بھاری اکثریت سے طلبہ یونین کے صدر منتخب ہوئے۔ ان کے ساتھ جنرل سیکریٹری کے لیے منتخب ہونے والے فردوس شمیم تھے۔ اکبر کہتے ہیں کہ ان کا دور صدارت اس لیے بھی مشکل رہا کہ کیمپس الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد پاکستان قومی اتحاد کی ہڑتال کی وجہ سے بند رہا اور اس کے بعد مرد مومن مرد حق کی صداؤں کی وجہ سے
ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ایک نظریہ ضرورت کے تحت الٹ دی گئی تھی۔ جگہ جگہ فوجی بوٹوں کی آوازیں آنے لگیں، طلباء کو سنبھالنے کی کوششیں بھی شروع ہوئیں، لیکن اس میں ناکامی ہوئی۔ لیکن جب مرد مومن مرد حق کے قدم جم گئے تو تعلیمی اداروں سے طلباء یونین پر ہی پابندی لگا دی گئی، جو آج تک جاری ہے۔ گویا آنے والے وقتوں کے احمد فراز، محمد علی شیخی اور نہ جانے کتنی لوگوں کی صلاحیتوں کو میٹھی نیند سلا دیا گیا۔ اکبر نے بحیثیت صدر طلباء یونین میں اس بات کی کوشش کی کہ قومی اسمبلی اور سیدھا اسمبلی سے NED کو یونیورسٹی کا درجہ دلایا جائے۔ وہ اپنی دن رات کی کوششوں سے اس میں کامیاب بھی ہوئے اور بالآخر ایک جلوس کی صورت میں چیف منسٹر ہاؤس پہنچے اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ جتوئی نے NED اور جامشورو دونوں کو یونیورسٹی کا بنانے کا اعلان کیا اور طلباء کو اپنی تعبیر مل گئی۔ اکبر سن 79 میں امریکہ آ گئے، کلارکسن یونیورسٹی سے مینوفیکچرنگ انجینئرنگ میں ماسٹرز کیا، مختلف اداروں میں ملازمت کی، پھر وہی ہوا جس کا ڈر ہوتا ہے۔ والدین نے سن 85 میں ان کی شادی اقبال بیگم سے کر دی، جو ان کی زندگی میں نہ صرف خوشبو کا ایک جھونکا ثابت ہوئی بلکہ ان کے اقبال کو مزید بلند کر دیا۔ اکبر اور اقبال 3 بچوں کے والدین ہیں۔ کہتے ہیں کہ اقبال کی ان کی زندگی میں شمولیت ان کے لیے نہایت بابرکت ثابت ہوئی۔ آج کل امریکی ریاست میری لینڈ میں مقیم ہیں، بیٹی انجینئر اور بیٹے ڈاکٹر ہیں۔ میری لینڈ میں مسلم کونسل کے بانیوں میں سے ہے اور NED المنائی کے بانی ممبرز میں سے۔ مسلمانوں کے لیے عظیم شان کمیونٹی سینٹر قائم کیا اور اسے چلانے میں بھی مشغول ہے۔ جب بھی PSF، NED اور یہاں کی اسٹوڈنٹس یونین کی تاریخ لکھی جائے گی تو اکبر یونس انصاری کا نام اس میں ضرور شامل ہوگا۔